بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین حضرات، خوابوں کی تعبیر کا خوبصورت سلسلہ جاری ہے۔ اسی میں سے آج کے ہمارے خواب کا عنوان ہے خواب میں باغ دیکھنا کیسا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے۔ جی اس کی بھی مختلف اور متعدد صورتیں ہیں۔ یہ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی میری نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک لازمی کیجیے گا۔ اب آتے ہیں مختلف اس کی صورتوں اور اس کی تعبیروں کی طرف۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں باغ دیکھنا، فرمایا یہ عورت ہے، اور بعض حضرات نے بیان فرمایا کہ خواب میں باغ دیکھنا یہ فرمایا جاگنے کی صورت میں، بیداری کی صورت میں صاحب خواب کو اللہ تبارک و تعالی توبہ اور استغفار کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ کو پانی دیتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر صاحب خواب شادی شدہ ہے تو وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور اس سے صحبت کرے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ میں گل و ریحان بوتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ پاک صاحب خواب کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ میں آباد ہے اور درختوں کے میوے کھاتا ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور تعبیر یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالی مالدار عورت عطا فرمائیں گے اور اس سے وہ مال اور نعمت پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ میں سبزہ اور آب رواں ہے اور خوبصورت اور صاحب جمال عورت اسے بلاتی ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کو آخرت میں بہشت اور حور العین ملیں گی اور شہادت کے درجے پر فائز ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس کا باغ ہے یا اس کو کسی نے باغ دیا ہے اور اس باغ کے میوے کھاتا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اسے مالدار عورت ملے گی اور اس کا مال کھائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ میں ہے اور بلند درختوں کے میوے اس کے سر پر گرتے ہیں تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ شریف آدمی سے لڑے گا، جھگڑا کرے گا اور اس پر غالب آئے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کسی درخت کی چوٹی پر سویا ہوا ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب کی نسل اور فرزند بہت ہوں گے۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ آگ آئی ہے اور اس آگ نے باغ کے درختوں کو جلا دیا ہے تو فرمایا اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کے بادشاہ کو ناگہانی طور پر موت آ گئی، اچانک گویا موت آئے گی۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اونٹ جو ہے نا باغ کے اندر موجود ہیں اور فرمایا تو اس بات کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس ملک کا بادشاہ دشمنوں پر فتح پائے گا۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ کے میوے جمع کر کے گھر لے گیا ہے تو فرمایا اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب خیر اور منفعت حاصل کرے گا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ باغ میں ہے اور باغ سبز اور شاداب ہے تو اس کی تعبیر اور اس کی دلیل یہ ہے کہ صاحب خواب کا کام کاج بہتر اور اچھا ہوگا۔ اور اگر کوئی شخص خواب کے اندر دیکھے کہ عمدہ اور آراستہ باغ ہے اور اس کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فلاں شخص کی ملکیت میں ہے اور اس نے اس باغ سے میوے کھائے ہیں تو اس کی دلیل اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ صاحب خواب اس باغ والے سے فائدہ اٹھائے گا۔ اور ایک آدمی حضرت ایک حکایت نقل کی گئی کہ ایک آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ باغ ہے، اس باغ میں ایک خنزیر ہے جو اس باغ کا سربراہ بنا ہوا ہے اور بہت سارے خنزیر ہیں جو لوگوں کہتے ہیں کہ یہ اس کی اجازت سے کھاتے ہیں۔ تو فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعبیر فرمایا کہ یہ ہے کہ یہ جو فرمایا خنزیر باغ کا سربراہ بنا ہوا ہے، فرمایا یہ بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، اور جو اس کی اجازت سے کھا رہے ہیں فرمایا یہ اس ظالم بادشاہ کے حامی ہیں، اس کی حمایت کرنے والے، گویا کہ یہ بھی اس کے ظلم میں اس کے ساتھ شامل ہیں۔ اور اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بہار اور گرمیوں کے دنوں میں باغ ویران ہے، اجڑا ہوا ہے فرمایا اور اس کا سبزہ بھی نہیں ہے اور اس میں درخت بھی گویا کہ بے رونق ہو چکے ہیں تو فرمایا اس بات کی تعبیر اور اس کی دلیل ہے کہ وہاں کا بادشاہ عوام پر جور و ستم کرے گا، ظلم کرے گا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ باغ خواب میں دیکھنا اس کی 7 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 فرمایا خوبصورت عورت کا ملنا، نمبر 2 فرمایا فرزند اور نیک عورت کا ملنا، نمبر 3 فرمایا عیش و عشرت اور خوشی ملنا، نمبر 4 فرمایا مال حاصل ہونا،
نمبر 5 فرمایا عزت بلندی اور مرتبہ مقام ملنا، نمبر 6 فرمایا شادی ہونا، اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو نمبر 8 فرمایا کنیز یعنی باندی نوکرانی ملنا، اور بعض اہل تعبیر نے بیان فرمایا ہے کہ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1 اگر وہ بے گھر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گھر عطا فرمائیں گے، نمبر 2 فرمایا عورت ملے گی یعنی شادی ہوگی، نمبر 3 فرمایا کہ بیٹا جس سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، آنکھوں کے ٹھنڈک پہنچے گی، گویا کہ نیک بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے خوابوں کو ہمارے لیے باعث مسرت باعث خوشی بنائے، ہمارے لیے بہتر بنائے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں اور اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو آپ میرا واٹس ایپ نمبر نوٹ فرما لیجئے، پھر اس پر اپنا خواب وائس میسج کر کے یا لکھ کر آپ سینڈ کر کے اپنے خواب کی تعبیر جان سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر بتائی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی اور ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نمبر نوٹ فرما لیں 0333600